وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقال ابن جرير حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا عطاء بن الصائب قال لي محارب بن دثار: ما قال سعيد بن جبير في الكوثر؟ قلت حدثنا عن ابن عباس أنه قال هو الخير الكثير، فقال صدق والله إنه للخير الكثير. لكن حدثنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لما نزلت إنا أعطيناك الكوثر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكوثر نهر في الجنة آفتاه من ذهب جری علی الدر والیاقوت. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ الکوثر کی تفصیل میں دلائل ذکر فرما رہے ہیں کہ اس سند میں آتا ہے، محارب بن دثار فرماتے ہیں میں نے پوچھا سعید بن جبیر کیا فرماتے ہیں کوثر کے بارے میں کہ کوثر کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں فرمایا کہ کوثر سے مراد ہے هو الخیر الکثیر. تو انہوں نے کہا صدق واللہ، انہوں نے کہا اللہ کی قسم حضرت ابن عباس نے صحیح فرمایا، انہ للخیر الکثیر، واقعی بہت بڑی خیر ہے. لیکن فرمایا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لما نزلت، جب یہ سورت نازل ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، انا اعطیناک الکوثر، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکوثر نہر فی الجنت، کہ کوثر جو ہے جو مجھے عطا ہوئی ہے وہ جنت میں ایک نہر ہے، اور اس کے دونوں کنارے جو ہیں سونے سے بنے ہوئے ہیں، اور اس کا پانی جو ہے موتیوں اور یاقوت پہ بہ رہا ہے. تو بہرحال اگر یہ روایات مبارک تمام صحیحہ اور متواتر ہیں تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ حضرت ابن عباس کا جو قول ہے وہ جامع قول ہے، یعنی اللہ نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، وہ نہر بھی خیر کثیر میں ہے. اللہ نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا، وہ بھی خیر کثیر میں ہے. اب باقی جو اختلاف آتا ہے بعض روایات میں کہ بعض احادیث مبارک میں آیا کہ اس کے دونوں کنارے موتیوں سے بنے ہوئے ہیں، بعض روایات مبارک میں آیا کہ دونوں کنارے سونے کے بنے ہوئے، اور بعض روایات میں آیا کہ اس کے دونوں کناروں پر موتیوں کے بڑے بڑے خیمے نصب ہیں، اور بعض روایات میں آیا کہ آنیتہ کعدد نجوم السماء، کہ اس کے برتن جو ہیں وہ آسمان کے تاروں کے عدد کے برابر ہیں. تو ان میں کوئی تعارض نہیں ہے، یہ جمیع احادیث مبارکہ جو ہے صحیح ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کوئی چیز مشکل نہیں ہے کہ اس کے کنارے سونے کے ہوں، اس میں موتی بھی جڑے ہوئے، اور اس کا پانی جو ہے وہ موتیوں پر اور یاقوت میں بہ رہا ہو، اور اس کی پانی کی کیفیت یہ ہے کہ ابیض من اللبن، اور بعض روایات میں ابیض من الثلج، وہ بارش یعنی برف سے زیادہ سفید ہے، وہ احلی من الاصل، اور شاد سے زیادہ میٹھا ہے. اور اسی طرح برتنوں کی تو کسی حدیث مبارک میں ایک چیز کا ذکر آیا، کسی میں دوسری کا ذکر آیا، کسی میں دو کا ذکر آیا، کسی میں تین صفتوں کا ذکر آیا. تو لہذا یہ احادیث مبارک کا اختلاف نہیں ہے بلکہ کیفیت بیان کے اندر اختلاف، ورنہ حدیث مبارک صحیح ہے اور درجہ تواتر کو پہنچ چکی. فرماتے ہیں وقال ابن جرير حدثني ابن البرقي قال حدثنا ابن مريم قال حدثنا محمد بن جابر بن ابي كثير قال اخبرني علاء بن عثمان بن عبد الرحمن الاعرج عن اسامه بن زيد رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزه بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه يوما فلم يجده فسأل عنه امرأة وكان من بني النجار فقالت خرج يا نبي الله صلى الله عليه وسلم عارفا عابدا نحوك فأظن وقتك في واسطة بن النجار اولا تقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل فقدمت إليه حيثا فأكل منه فقال يا رسول الله هنيئا لك ومريئا لقد جئت وانا اريد ان اتيك وانيك واريك واخبرني ابو عمارة
انك اعطيت نهرا في الجنة يدعى الكوثر فقال اجل وارضه ياقوت ومرجان وزبرجد ولؤلؤ. حرام ابن عثمان ضعيف ولكن هذا سياق حسن وقد صح اصل هذا بل قد تواتر من طرق تفيد القطع عند كثير من ائمة الحديث وكذلك احاديث الحوض. اب اس حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اسامہ بن زید فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ تشریف لے آئے حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کے گھر میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن جب آپ تشریف لے آئے فلم یجد ہو، حضرت حمزہ موجود نہیں تھے. آپ نے ان کی گھر والی سے پوچھا. اب حضرت فرماتے ہیں وَكَانَتْ مِن بَنِي النَّجَّارِ، یہاں سے اس طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ ان کی عورت جو تھی بنی نجار سے تھی، یعنی قرابت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. فقالت، اس بی بی صاحبہ نے کہا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرجا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عامدا نحوک. اس نے کہا کہ حضور ابھی تھوڑی دیر گزری ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے ہیں اور حضور وہ تو آپ کی طرف تشریف حاصل لے گئے، وہ تو ان کا مقصد آپ کی خدمت میں حاضر ہونا تھا. فَأَظُنُّهُ أَخْطَأَكَ فِي بَعْضِ أَزِقَّةِ بَنِي النَّجَّارِ. تو بی بی صاحبہ نے کہا حضور مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید گلیوں کے اندر کہیں آگے پیچھے ہو گئے، یعنی آپ کسی اور گلی مبارک سے تشریف لے آئے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی اور گلی سے تشریف لے گئے. اس وجہ سے آپ کی ملاقات جو ہے وہ نہیں ہو سکی، آپ کی ملاقات نہیں ہو سکی، ورنہ وہ تو آپ کی خدمت میں آپ کے پاس حاضر ہونے کے لیے تشریف لے گئے. تو اسی سے آپ اندازہ فرمائیں کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ یہ حیات مبارک کا واقعہ، یعنی آپ کی زندگی مبارک کا واقعہ. تو لیکن جب آپ حضرت عبد المطلب کے حضرت حمزہ کے گھر میں تشریف لائے ہیں تو اپنے گھر میں موجود نہیں، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھونڈ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلی سے تشریف لے آئے، حضرت حمزہ دوسری گلی سے تشریف لے گئے تو حضرت موجود نہیں. تو اس قسم کے عقیدے رکھنے کے اب وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، یہ ہر جگہ تشریف لاتے ہیں، یہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے ہیں، تو یہ قرآن و حدیث کے صراحتاً خلاف ہے. اور یہ عقیدہ جو ہے اللہ معاف فرمائے ابتدا میں تو صرف بدعت کی حد تک ہوتا ہے، لیکن انتہا جو ہے وہ شرک تک پہنچ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور ہمیں بھی صحیح عقیدہ نصیب فرمائے. کیونکہ ابتدا میں تو چلو جی صرف کہتے ہیں جی اچھا ہم نے جی ایک اچھا کام کیا ہے، حضور پاک کی عقیدت میں اگر ہم نے ایک مجلس منعقد کر لی اور چند نعتیں پڑھ لی تو ٹھیک ہے، یہاں تک تو معاملہ پھر بھی بدعت تک رہا ہے. لیکن پھر یہ ہے کہ اب حضور کا تشریف لے آنا اس مجلس میں، یعنی پھر حضور کے لیے علم غیب ثابت ہوا کہ آپ کو ان مجلسوں کا پتہ چلتا ہے کہ فلاں فلاں جگہ مجلس ہے اور میں نے جانا ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں حاضر ہونا، آپ کا اپنے ارادے سے تصرف کرنا کہ جہاں چاہے روضہ مبارک سے تشریف لے جائے، تو پھر یعنی ابتدا تو بدعات سے شروع ہوتی ہے اور انتہا شرک تک چلی جاتی ہے. اب دیکھیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، اچھا اب یہاں بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی حضور تو تشریف لاتے ہیں، اچھا بھی ہمیں تو نظر نہیں ہو، کہتے ہیں جی آپ کی آنکھ ہی اس قابل نہیں ہے کہ دیکھ سکے، لیکن جو دیکھنے والی آنکھیں ہیں وہ تو دیکھ لیتی ہیں کہ حضور پاک تشریف لے آئے. تو یہ دیکھنے والی آنکھیں حضرت حمزہ سے بھی زیادہ ترقی کر گئی، یعنی ان کا مقام جو ہے اتنا بلند ہو گیا کہ حضرت حمزہ جو سید الشہداء ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین عزیز ہیں اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، یعنی جن کی شہادت پر حضور پاک نے آنسو بہا دیے، جن کی شہادت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوا، اور جن کے پیار کا یہ عالم تھا کہ ان کی شہادت کے بعد ہفتے میں ایک دفعہ حضور ان کی قبر پہ تشریف لے جاتے، یعنی اتنا بڑا مرتبہ ہے. لیکن اس کے باوجود حضرت حمزہ کو نظر نہیں آئے، حضرت دوسری گلی میں ان کے گھر تشریف لے آئے اور وہ حضور کو ڈھونڈ رہے. تو اب یہ کہنا کہ جناب اس کی آنکھ دیکھ سکتی ہے اور اس کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، یہ باتیں غلط ہوتی. اب آپ اور ہم کعبۃ اللہ میں ہیں تو ہم کعبے کو سب دیکھ رہے ہیں، میرے جیسا گناہگار بھی دیکھ رہا، آپ جیسا اچھا آدمی بھی دیکھ رہا، آپ جیسے صالح لوگ بھی دیکھ رہے ہیں اور میرے جیسے بدکار کو بھی کعبہ نظر آ رہا. جب ایک چیز سامنے موجود ہوگی تو اس میں اچھے یا برے کی کیا بات.
جب میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو آخر ابو جہل بھی دیکھتا تھا، جہاں حضرت سیدنا ابی بکر صدیق کو نظر آتے تھے وہیں ابی جہل کو بھی نظر آتے۔ فرق اتنا ہے کہ ابی بکر صدیق نظر ایمان سے دیکھتا تھا اور ابی جہل بغض و کفر کی نظر سے دیکھتا تھا، لیکن یہ تو نہیں تھا کہ حضور پاک صحابہ کو نظر آتے تھے اور کافروں کو اور مشرکوں کو نظر نہیں آتے، یا باہر کے اجنبی آنے والے لوگوں کو نظر نہیں آتے تھے۔ تو ایسے عقیدوں کا خیال رکھا کریں۔ آدمی محبت میں بڑھتے بڑھتے اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ قرآن و حدیث کی مخالفت کر بیٹھتا ہے، اور محبت میں غلو کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ نتیجہ شرک تک پہنچ جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ ابتدا میں تو صرف اتنی بات تھی نا کہ حضرت علی سے محبت، کہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ اہل بیت ہیں، حضور کے چچازاد ہیں، حضور کے داماد ہیں، قریشی ہیں، اور ان کے اسلام میں اتنے اتنے خدمات عظیمہ و خدمات جلیلہ ہیں، بھئی ہمیں ان سے محبت ہے۔ ابتدا تو محبت سے شروع ہوئی، لیکن انتہا شرک پر چلی گئی کہ مشکل کشا ہے، حاجت روا ہیں، اور نبیوں سے بھی بڑھ کر ہیں، اور تمام انبیاء نے حضرت علی کی بیعت کی ہے، اور حضور پاک نے بھی حضرت علی کی بیعت کی ہے۔ اور کتنی بات بڑھتی گئی، انجام کہاں جا پہنچا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ انسان، یہ قاعدہ ہے کہ جب صراط مستقیم سے آدمی کا ایک قدم ہٹ جائے پھر ہٹتا چلا جاتا۔ اسی طرح اگر آپ صراط مستقیم پہ قدم ٹکا دیں تو پھر آدمی سیدھا ہوتا چلا جاتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کیا کرے، اور مسائل کو جب حدیث سنیں، قرآن سنیں تو اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کیا کرے۔ اب حضرت سیدنا حمزہ کی بیوی ہے اور کہہ رہی حضور معلوم ہوتا ہے کہ کچھ گلیوں میں آگے پیچھے ہو گئے، اور اس کے بعد بی بی صاحبہ نے عرض کیا حضور کیا آپ گھر میں نہیں آئیں گے، باہر کھڑے کھڑے جو آپ پوچھ رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ بی بی صاحبہ نے آپ کو حیث ایک قسم کا حلوہ بنایا جاتا ہے تو انہوں نے وہ پیش کیا، فَأَكَلَ مِنْهُ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا۔ وقالت یا رسول اللہ، جب حضور پاک نے یعنی تناول فرما لیا، بھی عرب کا لفظ ہے محبت کا، کہتے ہنی اللہ کا وبریئن، یعنی آپ کے لیے یہ اچھا ہو، پسندیدہ ہو، ہضم ہونے والا ہو، نفع پہنچانے والا ہو، باعث تر و تازگی ہو۔ تو جب پانی پیئیں گے یا کوئی آپ کو کھانا کھلائے وہ کہے گا ہنی اللہ، اور کہے گا ابھی اللہ آپ کے لیے اس کو باعث تر و تازگی بنایا۔ یہ نہیں کہ کھانا باعث بیماری بن جائے بلکہ باعث شفا بنے، باعث تر و تازگی بنے۔ تو بی بی صاحبہ نے جملہ دعائیہ کہا کہ ہنی اللہ کا ومریئا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساتھ یہ کہا کہ حضور یہ تو اللہ نے کرم فرمایا کہ آپ تشریف لے آئے، حالانکہ میرا ارادہ تھا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں، اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر میں آپ کو مبارکباد عرض کروں، میں آپ کی خدمت میں آپ کی شان میں مبارک اور ہدیہ تبریک پیش کروں، کیونکہ مجھے خبر دی ہے ابو عمارہ نے کہ آپ کو اللہ نے جنت میں ایک ایسی نہر عطا فرمائی ہے کہ جس کا نام کوثر ہے۔ تو مجھے یہ خبر ملی ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کہ آپ کو اللہ نے اتنی بڑی شان والی چیز عطا فرمائی ہے، تو میرا ارادہ تھا کہ میں حاضر ہو کر آپ کو اس پر مبارکباد دوں کہ اللہ پاک نے آپ کو عظیم نعمت سے نوازا۔ حضور نے فرمایا کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، اور وہ نہر ایسی ہے ماشاءاللہ کہ یاقوت، مرجان اور زبرجد اور لولو اور تمام موتیوں کے جو اقسام ہیں وہ بھی اس نہر کے اندر ہیں۔ مفسر فرماتے ہیں کہ اس سند کے اندر ایک راوی ہیں حرام ابن عثمان، جو آپ نے پڑھنا حدثنا محمد بن جعفر ابن ابی کثیر قال اخبرنی حرام ابن عثمان عن عبد الرحمن الاعرج۔ تو حرام ابن عثمان جو ہے وہ ضعیف ہیں، لیکن مفسر فرماتے ہیں اس کے ذوق کی وجہ سے نقصان اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ سیاق جو ہے اور سند کے ساتھ ثابت ہے، اور پھر یہ اصل اس حدیث مبارکہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ تو جب بات وہ تواتر حدیثوں سے ثابت ہو جائے تو وہ قطعی ثبوت ہو جاتی ہے، وہ اتنی متیقن ہو جاتی ہے کہ اس کا انکار کفر ہے۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ حدیث کوثر جو ہے اور احادیث حوض مبارک جو ہیں وہ حدیثیں متواتر ہیں، درجہ تواتر کو پہنچ گئی ہیں، جس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے ہمارے پاس نبی سرکار مدینہ کو حوض کوثر بھی عطا فرمایا اور نہر کوثر بھی عطا فرمائی۔ اب اس کے بعد فرماتی ہیں کہ مجاہد وغیر واحد من الطرف ان الكوثر نهر في الجنة وقال هذا هو حوض في الجنة۔
اب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی طرح بن عالیہ مجاہد نے اور بھی سلف نے فرمایا کہ کوثر جو ہے وہ جنت کی ایک نہر کا نام ہے، اور بعض نے فرمایا کہ کوثر سے مراد جو ہے وہ حوض ہے جو قیامت میں اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں گے۔ اصل میں جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا اور الحمدللہ آپ نے بھی جمیع حدیثیں سنی اللہ کی رحمت سے کہ نہر کوثر کی روایات بھی متواترہ ہے، تواتر سے ثابت ہے، اور حوض کے بارے میں بھی احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ تو اب اس کو محدثین نے جمع کر دیا کہ حوض کوثر بھی ٹھیک ہے اور نہر کوثر بھی ٹھیک ہے، تو پانی تو اس نہر کا ہوگا، لیکن اس سے مرزا آباد اس سے 2 پرنالوں کے ذریعے وہ پانی ڈالا جائے گا اس حوض کوثر، تو لہذا اس حوض کا نام بھی حوض کوثر ہے، اور اس نہر کا نام جو ہے وہ بھی نہر کوثر ہے۔ اور اس پانی کی سب سے بڑی عظیم صفت یہ ہے کہ محشر والے دن کی جو گرمی ہے اس میں بھی جس کو وہ پانی نصیب ہو گیا پھر اس کو پیاس نہیں لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی وہ نعمت عطا فرمائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی میں یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ کتنی بڑی عظمت ہے اور کتنی بڑی شان ہے ہمارے آقا کی کہ اللہ نے انہیں دنیا میں بھیجا کہ وہ لوگوں کو کفر سے، ظلمات سے، شرک سے، بدعات سے، منکرات سے، فواحشات سے اور ظلمات کے اندھیروں سے نکالنے اور نور ایمان کی طرف لے آئے۔ اور اسی طرح پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں بھی ان کو اتنی بڑی شان عطا فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں میدان محشر میں بھی حوض کوثر پہ کھڑے ہو کے اپنی امت کو اپنے ہاتھوں سے جام پلائے۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پہ رحمت کا یہ عالم ہے کہ وہ صرف دنیا میں نہیں ہوگا بلکہ آخرت میں بھی جاری ہوگا، اور اس کے بعد پھر شفاعت کے مراحل آئیں گے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا بلند اور اتنا عظیم شان عطا فرمایا ہے، یعنی ہر جہت سے، ہر طرف سے، اخلاق میں، صورت میں، سیرت میں، کمال میں، جمال میں، نوال میں، ہر لحاظ سے۔ کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کے اندر جب کسی کی تعریف کی جاتی ہے تو انہوں نے کہا اس کے زیادہ تر 3 وجوہ ہوتے ہیں، یا تو کسی کی تعریف کی جاتی ہے جمال کے اعتبار سے کہ بھئی فلاں بڑا خوبصورت ہے، یا تعریف کی جاتی ہے کمال کے اعتبار سے کہ اس کے حسن کی بات نہیں ہوتی، کہتے ہیں فلاں آدمی بڑا کاریگر ہے، بڑا فن ہے جی، اس کے بعد نے تو ایٹم بنا ڈالا، اتنا بڑا دماغ ہے، اس لیے تعریف کی جاتی ہے۔ اور کبھی تعریف کی جاتی ہے نوال کے اعتبار سے، نوال کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جی فلاں آدمی بڑا سخی ہے، اور جی اس کے دروازے سے تو کوئی آدمی خالی آتا ہی، جو بھی جاتا ہے اسے کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے۔ تو 3 چیزیں ہیں جو تعریف کا سبب بنتی ہیں، یعنی جمال، کمال اور نوال۔ تو محدثین کرام نے فرمایا کہ اگر آپ غور کریں تو جمال میں بھی حضور کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور کمال میں بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور عطا میں بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نہ حضور جیسا جمال والا کوئی پیدا ہوا، نہ کمال والا کوئی پیدا ہوا، اور نہ آپ جیسا سخی کوئی پیدا ہوا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ جس ناحیت سے دیکھ۔ اسی طرح بعض علماء نے فرمایا کہ تعریف جب کی جاتی ہے انسان کی تو باعتبار شجاعت کے تو حضور سے بڑا بہادر کوئی پیدا نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بہادر تھے کہ جب جنگ حنین کے موقع پر یعنی ہزاروں صحابہ کے قدم اکھڑ گئے، جب بنو ثقیف نے انہیں تیروں کی زد پہ رکھ لیا تو تیر اتنے تیزی سے برسا رہے تھے مقابلے پر کہ صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے اور صحابہ ہٹ گئے پیچھے۔ لیکن اس وقت بھی اللہ کے نبی کی بہادری کا یہ عالم تھا کہ آپ اپنی سواری کی لگام کو کھینچ رہے تھے اور آپ دشمنوں کی طرف آگے بڑھ رہے تھے اور فرماتے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، اور میں پھر عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی برابر آگے بڑھے، یعنی شجاعت کا یہ عالم تھا کہ جب بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے بہادروں کے حوصلے ہار گئے لیکن اللہ کے نبی آگے بڑھے۔ یعنی آپ جنگ احد کی شکست کو سامنے رکھیں اور تصور کریں کہ دنیا میں بڑے سے بڑا جرنیل جو ہے، دنیا میں بڑے سے بڑا کوئی فیلڈ
مارشل جو ہے اتنا حوصلہ رکھ سکتا ہے کہ 70 صحابہ شہید ہو چکے ہوں، حضور پاک زخمی ہو چکے ہوں، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے ہوں، رخسار مبارک سے خون بہ رہا ہو، خود نے زخمی کر دیا ہو، اور ایک دفعہ حضور پاک ایک بہت بڑی کھائی میں گر گئے، اتنی مشاکل، اور دشمن اعلان کر رہا ہے کہ مات محمد، مات ابی بکر، مات عمر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، ابو بکر شہید ہو گئے، عمر شہید ہو گئے، مسلمانوں کی طاقت، اور صحابہ کے ذہن اڑ گئے جب خبر سنی کہ حضور کی وفات ہو گئی ہے، دماغ کام نہیں کر رہے، لیکن پھر اپنے صحابہ کو سنبھالنا اور دشمنوں کا تعاقب کرنا، مدینے سے لے کر بدر صغرا تک دشمنوں کا تعاقب کیا گیا، یعنی پھر بھی حضور پاک نے اپنے قوا کو، اپنی ہمتوں کو اور اپنے شجاعت کو قائم رکھا، اور ورنہ دشمن تو مدینے میں قبضہ کر رہے تھے۔ فتح کا معنی تو یہ تھا نا کہ جب جنگ احد میں شکست ہو گئی تو مدینہ منورہ میں آ کے قابض ہو جائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں نہیں آنے دیا، بلکہ دشمنوں کا تعاقب کیا، صرف مدینے کے باہر تک نہیں، بدر صغرا تک پہنچا دیا، اور ساتھ یہ بھی اعلان فرما دیا کہ موعدکم، تمہارا ہمارا اگلے سال پھر مقابلہ اور لڑائی ہوگی، جنگ ہے، کبھی دشمن جیت جاتا ہے، کبھی ہم جیت جاتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ تو اتنی بڑی شجاعت اور اسی طرح کمال، اسی طرح آتا کہ حضور پاک کو ایک چادر مبارک کی ضرورت تھی، ایک صحابی کو پتہ چلا تو وہ فوراً جلدی سے انہوں نے کوشش کی اور ایک چادر حضور کی خدمت میں پیش کر دی، حضور کو بے انتہا ضرورت تھی چادر مبارک، تو جب پیش کر دی ساتھ ہی ایک صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا حضور یہ چادر مجھے عطا فرما دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً چادر دے دی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے بندے حضور کو ضرورت تھی، اور حضور پاک کے لیے صحابی نے بڑی مشکل سے تلاش کی اور لے آیا، یہ کوئی مانگنے کا وقت تھا کہ تم نے مانگ لیا؟ انہوں نے کہا بھی راضی ہو جاؤ، ناراض ہو جاؤ، میں نے تو مانگ لیا ہے، میرے تو کفن کے بھی کام آئے، میں تو نہیں چھوڑتا، میں نے سوال کر لیا، مجھے حضور کی چادر مل گئی ہے، میں کہاں واپس کرتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کو لگ گئی، مجھے مل گئی، میرے لیے اس سے بڑی نعمت کوئی اور دنیا میں مل سکتی؟ یعنی حضور نے فرمایا، اس نے سوال کیا، فرمایا سے تو بس بات ختم، یعنی یہ تک نہیں فرمایا کہ بھی مجھے ضرورت ہے تم بعد میں لے لینا، یا چلو میں اپنی پرانی چادر تمہیں دے دوں گا، نہیں، انہوں نے کہا جی مجھے چادر چاہیے، اسی کو اتار دیں۔ اس لیے صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کی زبان پہ نہیں کا لفظ تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں، انہوں نے کہا کہ کبھی حضور نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، یعنی آپ اندازہ فرمائیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں آتی حضور پاک کا ہاتھ پکڑے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا ہاں بیٹی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی آج ہماری بکری کا دودھ نکالنے والا کوئی نہیں، چلو میں نکال کے دے۔ یعنی یہ کہہ دینا تو بڑا آسان ہے نا، کہہ دینا تو بڑا آسان ہے، لیکن اس پہ عمل کر کے دکھلائیں تو پتہ لگے نا اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یعنی ساری دنیا کے اگر ہم علماء اور مولوی اکٹھے کریں تو حضور کی ایک قدم کی جوتی کی ایک تسمے کے برابر بھی نہیں بن سکتے، لیکن آپ کے پاس جب کوئی مولوی ہے نا جو بڑا عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کو ذرا ہاتھ پکڑ کے کہو جی ذرا میرے ساتھ چلے، مہربانی کر کے ذرا بکری کا دودھ نکالنا ہے، دیکھو کیا جواب دیتا ہے، چلو تجربہ کر کے دیکھ لینا، عشق کا اندازہ ہو جائے گا نا کہ کتنا بڑا سنت کا دعوے ہے۔ اس کا آپ ایک آدمی بھیجتے ہیں، اس کو ہاتھ پکڑ دے، کہ جی آپ ذرا مہربانی کریں، اور اس کے سامنے جب وہ کھانے کی پلیٹ رکھے نا، ایک لڑکا بھیج دو کہ جی مجھے بھوک لگی ہے، اور اس کے آگے سے اٹھا لیتے، ایک کھانے اور بھی آ جائے گی، پتہ ہے اس کو کہ میں مر نہیں جاؤں گا، ابھی اور مل جائے گی، لیکن جناب جو سنائے گا انشاءاللہ اگلا پچھلا تمہارا سبق روشن کر رہے ہیں، اور امید تو ہے کہے گا ہاں یہ کوئی قادیانی ہے، کوئی مرزائی ہے جنہوں نے میری توہین کی ہے، میرے آگے سے پلیٹ اٹھا لی، یہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو حضور کا کمال تھا نا جی، ایک بدو نے آ کے حضور کی چادر مبارک کیوں کندھے پہ، ایک بدو اللہ کا بندہ جو ہے زور سے کھینچی، اللہ کا بندہ جنگل کے رہنے والا آدمی زور سے، یعنی مقصد دشمنی نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ میری طرف دیکھیں، میری بات سنیں۔ بیچارہ جنگلی آدمی پتہ ہی نہیں کہ حضور کی شان میں ہم نے عرض کیسے کرنا ہے، سلام کیسے کرنا ہے، درخواست کیسے کرنی ہے، اور کپڑا پکڑا اور گھسیٹا، پورے حضور کی گردن مبارک پہ زخم ہو اتنی زور سے، اور حضور کا بدن جو ریشم سے زیادہ نرم تھا،
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم ہے میں نے دنیا میں آج تک ایسا ریشم نہیں دیکھا نرم اور ملائم جتنے تلیاں مبارک حضور کی نرم. تو جب ہاتھ اتنی نرم ہوں تو آپ کی گردن مبارک کی نزاکت کا کیا عالم ہوگا. اور حضور نے دیکھا فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا آتنی من مال اللہ الذی آتاک، اللہ نے جو آپ کو مال دیا اسے مجھے بھی دو، مجھے ضرورت ہے. مانگنے کا بھی طریقہ دیکھ لو. حضور مسکرائے اور صحابی کو حکم دیا کہ اس کو لے جاؤ اور صدقے کے جو اونٹ ہے اس میں سے اس کو اونٹ بھی دے دو اور جو جو اس کو ضرورت ہے اس کی پوری کرو. اس کو اتنی بھی نہیں فرمایا کہ اللہ کے بندے تم ایسا نہ کیا کرو، اتنی بھی نہیں فرمایا کہ بھی تم نے یہ جو کچھ کیا ہے وہ طریقہ ہے. آئندہ ادب سے ملا کرو، ادب سے بات کیا کرو. ملنے کا طریقہ یہ کوئی پیانے دماغ دل میں بات ہی نہیں لے آئے کہ بھائی ایک بدو ہے بیچارہ نہیں جانتا لیا. اگر ہم اب اس بات کو زیادہ کھولیں گے تو اس کو ہو سکتا ہے تکلیف ہو جائے، وہ پریشان ہو جائے، اس کو دکھ ہو جائے. بالکل خاموشی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے عطا فرما دی. یعنی کمال کا یہ عالم ہے اور جود کا یہ عالم ہے اور برداشت کا یہ عالم ہے، سخاوت کا یہ عالم ہے. یعنی کوئی دنیا میں ایسا تصور نہیں کیا جا سکتا. ایک انگریز نے کتاب لکھی ہے، اس نے دنیا میں جو بڑی بڑی عظیم شخصیات گزری، ایمان تو اس کے پاس تھا نہیں، اس نے تو بحث کی ہے نا اپنے عقل سے، تاریخی معاملات کو سامنے رکھ کر کہ اللہ نے جو مخلوق پیدا کی ہے ان میں سب سے بڑی بڑی عظیم شخصیات جو دنیا میں گزری ہیں جن کا اس نے مطالعہ کیا، تو اس نے حالانکہ وہ نصرانی ہے، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بعد میں لکھا اور پہلے نمبر پہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. یعنی مجبور ہو گیا. یہ نہیں کہ اس کی کوئی عقیدت ہے، کوئی عقیدت نہیں ہوتی. جو ہندوؤں نے تعریف لکھی ہے یا سکھوں نے تعریف لکھی ہے یا انگریزوں نے تاریخ لکھی، بل فضل ما شہدت به الاعداء، فضل وہ ہوتا ہے کہ دشمن مجبور ہو جائے اعتراف کرنے میں. ان کا مقصد کوئی نیک نامی نہیں ہوتی، ان کا مقصد کوئی عقیدت نہیں ہوتی. عقیدت ہو تو کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ عقیدت ہو تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ عقیدت ہو تو حضور کا دین اسلام کیوں نہیں قبول کرتے؟ عقیدت نہیں ہوتی. دو وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو وہ اپنی طرف سے سمجھتی ہیں کہ ہم نے تاریخ کا قلم اٹھایا ہے تو ہم انصاف کریں، جو سچی بات ہے ہم وہ لکھیں. اور دوسرا ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھئی حقائق کا تقاضا یہ ہے کہ ہم مجبور ہیں کہ ایسی نرالی شخصیت آج تک دنیا میں نہ پیدا ہوئی ہے نہ پیدا ہوئی، اس لیے وہ مجبور ہو جاتے ہیں. اور ہندوؤں نے تعریفیں لکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. دیکھا نہیں ابھی جال سے جو پوچھا کہ حضور، انہوں نے کہا صادق ہے، سچے ہیں، امانت والے ہیں، سچے، کبھی آپ کی زبان سے جھوٹ نکلا ہی نہیں. یعنی ابو جہل دشمن ہے، اب وہ کوئی ایمان تھوڑا لا رہا ہے، لیکن مجبور ہو گیا. کیسے کہے کہ حضور کی زبان سے جھوٹ نکلا ہے؟ سارے مکے والے جوتے مار مار کے سر نہ گنجا کر دیں کہ ثابت کرو جھوٹ. مجبور تھا دشمن. اعتراف کرنا پڑا کہ ما جربناک الا صادقا عادلا، کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا سچا ہم نے دیکھا ہی، آپ جیسا عدل کرنے والا اور انصاف کرنے والا ہم نے پایا ہی. اور کسی سے آپ اندازہ فرمائیں، بات تو بڑی آسان ہے نا. بی بی عائشہ سے جب پوچھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ پوری زندگی جو گزر گئی حضور پاک نے، یعنی بی بی صاحبہ نے 9 سال زندگی گزاری ہے حضور کے ساتھ. 9 سال عمر تھی حضور کے گھر میں آئی، 18 سال عمر تھی اور میرے آقا کی وفات ہو گئی. تو 9 سال زندگی گزارنا کو مذاق نہیں ہوتا. انہوں نے کہا ایک دن بھی حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ چیز کیوں پکائی ہے یا یہ چیز کیوں نہیں پکائی. ایک دن حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اس میں نمک زیادہ ہے یا کم ہے، آپ کو پسند آیا کھا لیا، نہیں پسند آیا رکھ دی. کبھی زبان پہ یہ حرف آیا ہی نہیں. یعنی اللہ کی نعمت ہے کہ بھئی اگر نمک زیادہ پڑ گیا کم ہو گیا، اعتراض کیوں کریں. یعنی کبھی زبان مبارک میں یہ لفظ نہیں آیا. اور اس کے مقابلے میں اپنا حال دیکھ لو، آپ کا اور ہمارا حال کیا ہوتا ہے. صرف کھانے پہ آپ کی اور ہماری 1 مہینے میں گھر بیگم صاحب سے کتنے دفعہ جھڑپ ہوئی ہوگی. نہیں، ٹھنڈے دل سے غور کرنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ
کتنے دفعہ لڑائی ہوئی ہوگی کہ آپ نے برتن ٹھیک نہیں رکھا اور آپ نے یہ کھانا خراب کر دیا اور آپ نے سبزی کو تو بالکل تباہ کر دیا ہے، اور آج آپ نے تو بس ایسا کیا سوپ بنایا ہے کہ وہ تو بدبو آ رہی تھی اور اس میں آٹے میں بال پڑا ہوا تھا اور روٹی بالکل نیچے سے آدھی کچی رہ گئی تھی اور کباب تو بالکل سڑ گئے تھے، یعنی روز تماشا ہے، تماشا لگا ہے۔ اور ویسے ذنورید بھی ہیں، بیگم کے غلام بھی ہیں، ویسے بھی بیچارے غلامی کے بعد یہ نخرے۔ ویسے الحمدللہ اللہ کا خیر، یہ شکر ہے کہ لوگ حضور کی اطاعت اتنا نہیں کرتے جتنی بیگم کی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سچی بات۔ آج اگر آپ کو بیگم کہتے ہیں نا کہ داڑھی رکھنی ہے، میں کہتا ہوں سوال نہیں پیدا ہوتا کہ تم نہ رکھو، شرط لگا۔ اللہ کے کعبے میں دیکھو بھائی، بری بات نہیں، جو بات سچی ہو کہنی چاہیے، ناراض ہو کوئی راضی ہو، کسی کو اچھی لگے کسی، ایمانداری سے کہو اگر آج آپ کی بیگم یہ فیصلہ کر لے کہ جی آپ کے چہرے پہ داڑھی بہت اچھی لگتی ہے اور مجھے آپ داڑھی میں زیادہ خوبصورت لگتے ہیں اور میں آپ کو داڑھی کے ساتھ دیکھنا چاہتی ہوں، کیونکہ اس طرح مجھے کبھی کبھی گمان ہوتا ہے کہ پتہ نہیں بہن آ رہی ہے یا خاوند آ رہا ہے، کہ دونوں کی جو داڑھی نہ ہوگی، عورت کی اپنی بھی نہ ہو خاوند کی بھی نہ ہو، تو شبہ تو ہو جاتا ہے نا، پتہ نہیں میری بہن مجھ سے ملنے آ رہی ہو۔ تو اس لیے میرا مقصد ہے کہ آپ ضرور داڑھی رکھ لیں۔ میں کہتا ہوں شرط ہے کہ اگر آپ کا دوسرا پھر یعنی آپ 100 ارادہ کر لیں کہ داڑھی میں رکھنا چاہتا ہوں، لیکن پھر کیا عجیب بات ہے، کیا تم نے داڑھی بڑھا رکھی ہے، شیپ بڑھا رکھی ہے، کانٹے کی طرح تمہارے بال نکلے ہوئے ہیں، کیا ہے کوئی انسانیت ہی کو اچھے لگتے ہو؟ ایسے تو جانور لگتا ہے آدمی۔ خام خواہ کہ تم پہلے کتنے اچھے لگتے تھے اور تمہارا چہرہ بڑا نہیں، جاؤ ابھی جب ٹھیک ہے جی میں ابھی شیو کرا گیا تو دکان بند ہے، تو چلو میں خود یہ عمل کر لیتا ہوں تاکہ قیامت میں میرے ہاتھ بھی گواہی دے کہ محمد مدنی کی سنت کو میں نے خود برباد کیا، اسی وقت کھڑا ہو جائے، دن اور رات بھی نہیں دیکھے گا نا۔ کیا خیال ہے آپ کا یہ ہاتھ گواہی نہیں دیں گے قیامت میں کہ حضور کی سنت کو برباد کرنے والے ہم ہیں؟ یعنی حضور نے صرف داڑھی کا فرمایا نہیں، فرمایا بھی ہے اور داڑھی مبارک رکھ کے دکھلائی بھی ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ تمام انبیاء اور مرسلین کی سنت ہے، یعنی صرف میرے مدنی کی سنت نہیں بلکہ 1,24,000 نبی کی سنت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا صیغہ مبارک نہیں فرمایا او کلھا او برلھا او کلھا، کوئی ایسا صیغہ نہیں جس کے ساتھ حکم نہیں دیا گیا داڑھی بڑھاؤ داڑھی بڑھاؤ داڑھی بڑھاؤ داڑھی بڑھاؤ۔ ایک حدیث میں نہیں حکم دیا، کئی حدیثوں میں حکم دیا، اور پھر اپنے چہرے مبارک پہ داڑھی رکھ کے پوری امت کے لیے نمونہ پیش کیا۔ لیکن اس کے باوجود ہمیں، لیکن بیوی کہہ دے کہ رکھنی ہے انشاءاللہ کل داڑھی ہوگی، یا بیوی کہہ دے یا انگریز داڑھی رکھنی شروع کر دے تو پھر ہمارے سب رکھ جائیں، انگریز کل گنجا ہو جائے سب گنجے ہو جائے۔ ٹھنڈے سے انگریز نے اگر پینٹ پہنی تو ہم نے نہیں پہنی، اس نے نیکر پہنی ہم نے نہیں پہنی، اس نے جین پہنی ہم نے نہیں پہنی، اس نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا ہم نے نہیں کیا، اس نے کھڑے ہو کے کھایا ہم نے نہیں کھایا، اس نے چھری کانٹا استعمال کیا ہم نے نہیں کیا، وہ بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے ہم بائیں ہاتھ میں چھری نہیں پکڑتے۔ ایک بات میں تو مجھے بتاؤ نا کہ ہم نے اس کی اقتدا نہیں کی، ایک چیز میں مجھے آپ بتائیں، ایک مسئلے میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا فرمائیں ادھر اسلام کے لیے تو اب ہمارے پاس یہی رہ گیا ہے، باقی بس بھی دعا کریں، بس باقی یہی رہ گئی ہے مسئلہ کہ بس دعا کریں اللہ پاک رحمت کرے۔ دعا بھی اسی وقت منظور ہوتی ہے کہ فضائے بدر پیدا کر، پہلے تم بدر کی فضا پیدا کرو اور پھر دعا مانگو۔ تم صوفے سیٹ پہ بیٹھ جاؤ اور کہو کہ اللہ کافروں پر ہمیں مدد فرما، اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں تمہاری نیت، پیسے تو صوفے پہ ہو، بیٹھے کاؤچ پہ ہو، ایئر کنڈیشن چل رہا ہے اور دعائیں مانگتے ہو کافروں پر مدد کی۔ آؤ میدان میں میرے مدنی کی طرح پتھر باندھو پیٹ پہ، پکڑو ڈنڈا ہاتھ میں، پھر مدد کرتا ہوں کہ نہیں کرتا؟ تم آؤ میدان میں نکلو، تم بھی جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، تو پھر دیکھو پہلے آپ بھی 14ویں صدی میں اسلام سے ہم اتنے دور آ گئے جس وقت تک ہم نے اللہ اللہ کے رسول پہ دیکھا نہیں کہ چند داڑھی والوں نے جب پکڑ لیا تو سپر پاور کہاں گئی وہ سپر پاور؟ اب اس کا نام بھی باقی ہے، پٹھانوں کا تو ملک اسی طرح افغانستان ہے، اس کا نام بدلا
لیکن واقعہ سپر پاور ہو گئی. سپر پاور اللہ کی ہوتی ہے بدبختوں. اللہ کے سوا کوئی سپر پاور ہو سکتا ہے؟ سپر پاور کیا سپر پاور؟ جب اللہ چاہے ایک ہوا بھیج کے سپر پاور کو اڑا دے دنیا میں، جب چاہے کیڑا بھیج دیں اور کیڑا لگے اور ملکوں کے ملک بند ختم. ایک پہاڑ کو کہ حکم دیں کہ آتش فشاں بن جاؤ تو طاقتیں ساری ختم ہو جائیں. یہ کیا کوئی چیز ہی نہیں ہے. بات تو یہ ہے کہ ہم پہلے ہی ایمان والے بنے. ہم ایمان اب دیکھیں، اب دشمن پھر اسی بات پہ آ گیا کہ بھائی کفر مقابلہ نہیں کر سکتا، اب ان کو آپس میں لڑا، کفر ان کو شکست دی دے. اسی لیے حضور کے زمانے سے لے کر آج تک دیکھ لیں کہ جب بھی اسلام کو نقصان پہنچا ہے آپس میں لڑا ہے. آپس کے جھگڑوں نے پھر ہمیں برباد تباہ کر ڈالا ہے. پھر ہماری تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ ذکر نہیں کر سکتا. تو بہرحال اللہ نے آپ کو نہر بھی عطا فرمائی اور حوض بھی عطا فرمایا. وقوله تبارک وتعالی فصل لربک وانحر أي كما آتيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة ومن ذلك النهر الذي تقدم صفته فأخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة ونهرك فاعبد وحده لا شريك له ونهر على اسمه وحده لا شريك له. اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ہم نے آپ کو نہر کوثر عطا فرمائی، حوض کوثر عطا فرمایا، خیر کثیر عطا فرمائی. اب اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ آپ خالص اپنے رب کی عبادت کریں. آپ اپنے رب کے لیے نمازیں ادا کریں، فرائض بھی اسی کے لیے، نوافل بھی اسی کے لیے، قربانی بھی اسی کے لیے، خالص اسی کی عبادت کریں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور اسی کے نام پہ قربانی کریں. وحدہ لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں. اللہ نے فرمایا جب میں نے آپ کا اتنا شان اونچا کر دیا ہے تو اب آپ میری خالص عبادت کریں. اس میں سبق ملا کہ اللہ اپنے نبیوں کی بھی وہ عبادت فرماتے ہیں جو خالص اللہ کے لیے ہو. تو غیر کی عبادت میں اگر کسی غیر کا شریک کریں گے تو عبادت قبول نہیں ہو. جیسے دوسری آیت میں فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. اللہ نے فرمایا اعلان کر دے میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تحقیق میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، جو رب ہے سارے جہاں کا. اور فرمایا لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، اس کی ذات میں بھی شریک نہیں، صفات میں بھی شریک نہیں، افعال میں بھی شریک نہیں. وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اور اسی کا میں حکم دیا گیا ہوں اور سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اللہ کے سونپنے والا ہوں. قال ابن عباس ومجاہد وإكرمة والحسن يعني بذلك نهر البدن ونحوها، یعنی اللہ نے حکم دیا کہ جو قربانی کریں وہ بھی میرے نام پر، عبادت کریں وہ بھی میرے نام پر، نماز کریں وہ بھی میرے نام پر. کیا معنی ہے؟ یعنی عبادت بدنی ہو تو اللہ کے نام پر، عبادت مالی ہو تو اللہ کے نام پر، اور کسی کو شریک نہ کرے. وقضا قال قتادة محمد بن قابل القرظي والضحاك والربيع وعطاء الخراساني والحكم وسعيد بن ابي خالد وغير واحد من السلف، وهذا بخلاف ما كان عليه المشركون من السجود لغير الله والذبح على غير اسمه. اللہ پاک نے فرمایا کہ خالص میری عبادت ایسے نہیں کہ جیسے ہم نے مکے والوں کو کعبہ دیا، حرم دیا اور ان کے قوم میں اپنا پاک نبی پیدا فرمایا، ان کی لغت میں قرآن اتارا، لیکن انہوں نے میری ذات کے ساتھ شرک کیا. انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں بھی شریک بنائے، صفات میں بھی شریک بنائے، اللہ کی عبادت میں بھی شریک بنائے. تو فرمایا آپ کو حکم یہ فصل لربک وانحر، خالص میرے لیے. جیسے فرمایا ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اللہ نے فرمایا جس جانور پہ میرا نام نہ ہو اس کو بالکل استعمال نہ کریں، یعنی خالص میرے لیے ہو. یعنی مقصد یہ ہے نام سے کہ دل میں بھی نیت میری ہو، زبان میں جو نام ہے اس میں بھی صرف میرا نام ہو. اگر اس کے اندر زبانی یا نیت میں کسی غیر کا نام آیا تو پھر حلال نہیں ہوگا. اس لیے فرمایا ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جو اللہ کے لیے ذبح نہ کیا جائے اس کو نہ کھائیں. اس لیے اللہ نے فرمایا حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. اللہ نے فرمایا کہ مردار جانور تمہارے لیے حرام ہے اور ذبح کے وقت جو خون نکلتا ہے وہ تمہارے لیے حرام ہے.
اور فرمایا کہ تمہارے لیے خنزیر حرام ہے، اور فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ہر وہ چیز جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی کے نام پہ ذبح کی جائے یا چڑھاوا چڑھایا جائے یا نظر منت دیا جائے وہ بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح خنزیر حرام ہے۔ اللہ نے اس کو خنزیر کے بعد شمار کیا، اور میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اب لوگ بیچارے بہانے کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی قبر پہ ٹھیک ہے، یہ تو ٹھیک ہے کہ اڈا گڈا ہے تو میرے پیر صاحب، اور میں ذبح ہوئے تھے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے ہیں نا جی، اللہ کا نام چلے۔ اور مسلمانوں اگر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا تھا تو پھر نظر قبر پہ لانے کی کیا ضرورت؟ ٹھنڈے دل کی بات ہے نا کہ آپ نے ذبح کیا ہے، ثواب کون دے گا؟ اللہ۔ جہاں مرضی ہے کر دو، جہاں بھی آپ ذبح کریں گے ثواب تو اللہ نے دینا ہے۔ اب اس جانور کو رکھنا، حفاظت کرنی، پھر اس کو لے آنا، پھر آستان شریف کے پاس آ کے ذبح کرنا اور کہنا کہ حضرت کی نظر نیاز ہے، پنجتن سے پیرا کا صدقہ ہے، تو پھر اللہ کے لیے کہاں رہا؟ اب چاہے اس پر تم 20 دفعہ اللہ اکبر پڑھتے رہو، 20 دفعہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے رہو، وہ تو حلال نہیں ہوگا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اصل دار و مدار جو ہے وہ نیت پہ ہے۔ اب دیکھو نا جی، مثلا تم ابھی عشاء کی نماز انشاءاللہ پڑھو گے، اللہ مجھے آپ کو ہر مسلمان کو نصیب کرے، تو اب ہماری نیت کس نماز کے لیے ہے؟ عشاء کی، لیکن فرض اللہ اکبر کہتے وقت کسی کی زبان سے نکل گیا کہ 4 رکعت نماز ظہر، تو کیا ظہر ہوگی کہ عشاء ہوگی؟ ہاں جی، کیوں؟ زبان سے تو ظہر کہا ہے میں نے، کیونکہ نیت میری عشاء کی تھی، اس لیے زبان سے کچھ بھی نکل جائے اس کا کوئی اعتبار۔ تو اب جب نیت میری قبر پہ ذبح کرنا تھا، مزار پہ ذبح کرنا تھا، پیر کی نظر چڑھانی تھی، پنجتن پاک کی نظر نیاز تھی، پنجتن پاک کے نام پہ سبیل لگائی گئی تھی، حضرت شبیر کی پیاس کی یاد میں لگائی گئی تھی، علم عباس علمدار کا لگایا گیا تھا، اور برقع سیدہ فاطمہ کے نام پر چڑھایا گیا تھا، تو پھر یہ کیا ہوا؟ اس سے بڑا شرک اور حرام دنیا میں کون سا ہے؟ بس کرو جی، ہم نے تو اللہ کا نام لیا کہ اللہ کے نام پر ہم پلا رہے ہیں اور ثواب پہنچا رہے ہیں پنجتن پاک کو، اور بھائی ثواب پہنچا رہے ہو تو سارا سال پہنچاؤ، ثواب پہنچا رہے ہو تو ہر وقت پہنچاؤ، ثواب پہنچا رہے ہو تو تیرے دل میں نیت ہوگی، پھر نام لکھنے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ سبیل فلان ہے اور یہ سبیل فلان ہے اور یہ سبیل فلان ہے؟ اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے ہماری نیت ہے کہ ہم نے یہ کنواں بنایا ہے، ہم نے یہ نل لگوایا ہے، ہم نے یہ پائپ لگوایا ہے کہ بھئی اس کے پانی کا ثواب جو ہے فلاں کو، بس اللہ جانتے، ختم ہو گئی بات۔ اپنے اس خیرات کو اشتہار لگانے کا کیا مطلب ہے؟ حکم تو یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو دو تو بائیں کو بھی پتہ نہ چلے۔ پھر جب ہم اشتہار لگا رہے ہیں، ہم فوٹو کھنچوا رہے ہیں، اور ہم نے اوپر باقاعدہ نام لکھا ہے کہ یہ فلاں سبیل ہے، یہ 11ویں شریف ہے، اور یہ جناب حلوہ شریف ہے، اور یہ چادر شریف ہے، اور یہ فلاں، جب ہم نام معین کر رہے ہیں، نسبت کر رہے ہیں، یہی تو شرک ہے۔ اور شرک کیا ہوتا ہے؟ کسی کو سمجھ نہیں آتی، کہتے نہیں وہ آپ ہی ہیں، اولیاء کو نہیں مانتے۔ او خدا کے بندے، اولیاء کا منکر تو کافر ہوتا ہے۔ اولیاء کا ماننا یہی ہوتا ہے کہ آدمی شرک اور کفر کرے۔ اولیاء کے ماننے کا مطلب، اولیاء تو اسی لیے تو آئے کہ ہمیں انہوں نے ان اندھیروں سے اور ظلمات سے اور کفر سے اور شرک سے اور رسومات سے نکال کے ہمیں نور ایمان کی روشنی پہ لا کے کھڑا کیا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں مرشد، کہ انہوں نے ہمیں راستہ دکھلایا، کہ ہم بھٹکے ہوئے تھے، ہم بھولے ہوئے تھے، ہم ہندو مت میں پڑے ہوئے تھے، ہم بدھ مت میں پڑے ہوئے تھے، ہم یدھ مت میں پڑے ہوئے تھے، سارے مت توڑ کے انہوں نے ہمیں اللہ کے دروازے پہ کھڑا کر دیا۔ اور جب فوت ہوئے تو ہم نے بدلہ یہ لیا کہ انہی کی قبروں کو شرک کے اڈے بنا دیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پہ اور سب مسلمانوں پہ رحم فرما۔ اب دیکھیں نا، معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں نے 90,000 سے زیادہ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا دیا، اور ان کی وفات کے بعد ہم نے ہندو والی ساری رسمیں ان کی قبروں میں شروع کر دی۔ تو
انتقام لیا، ہندو کو مسلمان کیا، کفر کو مٹا ڈالا، ہندو نے مسلمانوں سے انتقام لیا کہ تمہارے مرشد نے ہمارے کفر کو ختم کیا تھا، ہم ان کی قبروں پر تم سے کفر کروائیں گے، چادریں چڑھوائیں گے، پھول چڑھوائیں گے، چوکٹوں پہ سجدے کروائیں گے، تم سے مٹی کے بنے ہوئے وہ وہاں جو کناروں پہ رکھے وہ چموائیں گے، غلاف کروائیں گے اور ہاتھ باندھ کے طواف کروائیں گے، ہم تمہیں پھر اسی شرک میں لے جائیں گے جس شرک سے انہوں نے ہمیں نکالا تھا۔ یہ تو انتقام ہے کفر کا، ہم سمجھ نہیں رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آنکھیں کھول دیں اور اللہ ہمیں ہدایت دیں اور اللہ ہمیں ان اولیاء کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دیں۔ اولیاء کرام کی وجہ سے تو پوری دنیا میں نور اسلام پھیلا، ان کی وجہ سے تو نور توحید کا سورج چمکا، ان کی وجہ سے تو کفر سرنگوں ہو گیا، ان کی وجہ ان کی محنتوں سے تو دنیا میں اسلام پھیلا۔ انہوں نے یعنی مکہ چھوڑا، مدینہ چھوڑا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک چھوڑا، ہجرتیں کر کے، پیدل کے سفر کر کے اور مصیبتیں اور مشقتیں اور فاقے کی زندگی گزار کے مشرق پہنچے، مغرب پہنچے، شمال پہنچے، جنوب پہنچے تاکہ لوگوں کو کفر سے نکالیں اور اسلام پہ کھڑا کر دیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعۃ انہوں نے لکھا ہے کہ شیطان اللہ کے ولیوں سے دو انتقام لیتا ہے۔ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ شیطان کا سب سے بڑے دشمن کون ہوں گے؟ جو اللہ کے ولی ہوں گے۔ آپ سے ہمارے اس کی دشمنی تھوڑی ہے، آپ کا ہمارا دوست ہے، آپ کی ہماری کبھی گڑبڑ کرتے ہیں وہ سوال نہیں پیدا، آپ کے ہمارے حکم پہ چلتا ہے، ہم جو اس کے حکم پہ چلتے ہیں تو ہماری اس سے تو ٹھیک ٹھاک بنی ہوئی ہے، بڑے اچھے خاصے تعلقات ہیں، بلکہ اکثر معاملات تو اس نے میرے خیال میں اب ہمارے علاقوں میں خود تو آنا جانا ہی چھوڑ دیا، انہوں نے کہا یہ میرے چیلے چاٹے خود بہت ہوشیار ہو گئے، اب میری ضرورت ہی نہیں ہے کام کرنے کی۔ لیکن وہ سب سے بڑا دشمن اللہ کے اولیاء کا ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام لکھتے ہیں کہ جب اللہ کا ولی زندہ ہوتا ہے تو شیطان اس کے قریب کسی کو نہیں آنے دیتا، اس کے قریب نہ جاننا، یہ دیوانہ ہے، یہ وہابی ہے، یہ مجنون ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ جادوگر ہے، یہ ساحر ہے، اس طرح انتقام لیتا ہے کہ اللہ والے جب زندہ ہوتے ہیں لوگ ان کو پتھر مارتے، لوگ ان کی مخالفتیں کرتے ہیں، وہ مخالفتیں کون کرا رہا ہوتا ہے؟ شیطان بدلہ لے رہا ہوتا ہے دشمنی کا، اور جب وہ اللہ کا ولی فوت ہو جاتا ہے پھر اس سے بدلہ لیتا ہے، کہتے ہیں یہی تو تھا سب کچھ، کسی کی وجہ سے تو تمہارا علاقہ بچ گیا، اگر یہ نہ ہوتا تم تو برباد ہو جاتے۔ یہی پیر فقیر تو تھے جو بم پڑے تو باہر نکل آ کے انہیں بم پکڑ لیے، ابھی سیلاب کو تو کسی نے نہیں پکڑا، ناراض ہوں گے بیچارے، کہا گئے کہ کیا پہلے بم شم پکڑے ان کو بچایا تو ٹھیک تو یہ ہوتے نہیں، چلو مرنے تو میرے گھر ناراض۔ پورے علاقے کے علاقے اور شہروں کے شہر بہ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کا کوڑا برسایا ہے کہ میرے قانون کو چیلنج کرو گے تو دیکھ لو ایک نشانی، پھر بھی نہ سمجھو گے تو ہمیشہ کے لیے مٹ جاؤ گے، تمہارا نام بھی نہیں۔ دیکھ لے میری بات، یہ اللہ کی طرف سے آخری انذار ہے تمہارے ملک والوں، اس کے بعد پھر اب انذار نہیں آئیں گے، انذار ختم۔ کبھی آپ نے ایسی بات نہیں سنی ہوگی کہ جناب یعنی ایک ملک کے مشرق سے لے کر مغرب تک کوئی ایک جگہ نہ بچے جہاں اللہ کا عذاب نہ پہنچا ہو، ورنہ ہوتا ہے نا جی، کبھی چلو ایک علاقے میں آ گیا تو 2 میں نہ آیا، 2 میں آ گیا، 3 میں نہ آیا، 3 میں آ گیا، 4 میں نہ آیا، کیا ہے؟ بالکل اس لیے کہ اب ہم نے اللہ کے نام کو مذاق بنا ڈالا ہے، اسلام کا ہم نعوذ باللہ کھلے پابانگے دہل ہم مذاق اڑا رہے ہیں اور اسلام کا تمسخر اڑا رہے ہیں اور اسلام کے قوانین کو ہم جنگل کا قانون کہہ رہے ہیں، وحشیوں کا قانون کہہ رہے ہیں اور سود کو ہم یعنی حلال کرنے کے در پہ پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ہمیں آخری کوڑا مارا ہے کہ سنبھل جاؤ، اگر نہیں تو پھر تمہارے مٹانے میں کتنی دیر ہے۔ دیکھ لو ہم نے تو صرف ایک برسات برسا دینی ہے، ایک پہاڑ کی برف پگھلا دینی ہے، ایک دریا کو حکم دے دینا کہ ذرا موجیں اونچی کر دو، ذرا ٹھیک کر دو، سبق پڑھا دو، یہ ذرا اکڑ رہے ہیں، اتنی سی دیر لگنی ہے، وہاں
قوم عاد کو ڈھونڈو کہاں ہے وہ قومیں، قوم سمود کو ڈھونڈو کہاں ہے وہ قومیں، قوم لوط کو ڈھونڈو، قوم نوح کو ڈھونڈو۔ اور آج بے عین ہی وہی عالم ہے کہ جیسے نوح علیہ السلام کے زمانے میں نیچے سے زمینوں نے اپنے دریا پال دیے، اوپر سے آسمان برسنے شروع ہو گئے، وہی عالم ہے کہ نیچے سے پانی ہے، اوپر سے برسات ہے۔ اگر کوئی اپنی جان بچانے کے لیے چھتوں پہ بیٹھا ہے، اوپر برسات نہیں بیٹھنے دیتی، نیچے پانی ہے، کہاں جائے؟ درختوں پہ آدمی بیٹھا ہے، پول پہ آدمی بیٹھے ہیں، بجلی کے کھمبوں پہ آدمی بیٹھے ہیں، اور روٹی ملنے والی نہیں ہے، جس کے ہزاروں ایکڑ فصل کھڑی تھی، روٹی کے ٹکڑے کو محتاج بیٹھا۔ اس کے بعد بھی اگر آپ نہ سمجھیں اور اللہ کے عذاب سے نہ ڈریں تو پھر سمجھیں کہ آخر اور اگر اس سے ہم ڈر گئے اور اللہ کے دروازے کی طرف لوٹ آئے تو وہ اتنے بڑے کریم ہیں اور فرماتے ہیں اسی سیلاب کو تمہارے لیے رحمت بنا دوں گا۔ زمینوں کو حکم دے دوں گا کہ پہلے 20 من نکلتے تھے 40 من نکالو، میرے غریب کا نقصان ہو چکا ہے، میں پہلے 2 بوریاں کھاد ڈالتا تھا، اتنی دے دیں گے بغیر کھاد کے فصل اگا دیں، وہ خرچے بچا دیں گے اور اگلے فصل میں ہم اور برکتیں عطا فرما دیں، کیونکہ زمین کے خزانے بھی اسی کے ہاتھ میں اور آسمانوں کے خزانے بھی اسی کے ہاتھ میں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم لوٹ آئیں اللہ کی طرف، ہم رجوع کریں اللہ کی طرف۔ پوری قوم کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ اگر کسی بات میں ہماری طاقت نہیں، مجبور ہے تو کہ اللہ میاں آپ جانتے ہیں ہم مجبور ہیں، ہم تیرے ہر حکم کو ماننے کے لیے بالکل تیار ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے لیے راستے پیدا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے گر گرائیں، اللہ سے معافی مانگے۔ کوئی جہاں ہے جس ملک میں ہے بس خدا کے آگے گر جائے۔ اگر ہم اللہ کے آگے گر گئے اور توبہ کے دروازے پہ آ گئے، سمجھو رحمت ہی رحمت ہے، پھر کوئی نقصان ہی نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ میں خزائن السماوات والارض ہیں، وہ سارے کے سارے اپنی رحمتوں سے پورا فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی، اب دیکھیں اپنے نبی کو بھی حکم دیا کہ میں نے جو آپ کو نعمت دی ہے میرا مدنی، میں نے جو انا اعطیناک الکوثر، ہم نے جو آپ کو کوثر عطا فرمایا، فصلی لربک وانحر، آئے میری عبادت کریں، آئے میرے نام پہ نمازیں ادا کریں، آئے میرے نام پہ قربانی کریں۔ عبادت بدنی بھی میرے لیے ہو، عبادت مالی بھی میرے لیے ہو، اور تب جا کے پھر اس خیر کثیر کا شکر ادا ہوگا۔ تو جب اللہ نے ہمیں ملک دیا، اللہ نے ہمیں وطن دیا، اللہ نے ہم پر نعمتیں کی، اللہ نے ہمیں ہندوؤں کے تسلط سے نکالا، اللہ نے ہمیں صہیونیت اور انگریز کے جنگل سے نکالا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آزادی سے سانس لینے کا موقع عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں علم دیا، اللہ نے ہمیں عقل دی، اللہ نے ہمیں دریا دیے، سمندر دیے، صحرا دیے، جنگلات دیے، پہاڑ دیے، ہر نعمت عطا کی۔ جیسے کہ ایک عالم نے لکھا کہ سورۃ الرحمن کو الف سے لے کر یہ تک پڑھ لو، اللہ نے جتنی نعمتیں سورۃ الرحمن میں ذکر کی ہیں وہ سب کی سب ہمیں ہمارے ملک میں اللہ نے دی۔ لیکن اس کے بعد اگر ہم شکر نہیں کریں گے، اس کے بعد اگر ہم اللہ کی نعمتوں کا اعتراف نہیں کریں گے، اگر ہم اللہ کی طرف انابت اور رجوع نہیں کریں گے تو پھر عذاب آئیں گے، عذاب نہیں آئیں گے تو کیا ہے؟ اس لیے دعا کرو اللہ تمام مسلمانوں کو عذاب سے بچا لے، اور خصوصی طور پہ ہر آدمی 2 رکعت پڑھ کے توبہ کرے، استغفار کرے، اور اپنے مسلمانوں کے لیے، عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے، برسنا کے لیے، ہرسک کے لیے، اور جہاں جہاں مسلمان ہیں سب کے لیے دعا کریں، دعا بھی کریں، اور جتنی اللہ آپ کو توفیق دے مدد بھی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب آدمی خیرات کرتا ہے تو بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ جتنا اللہ آپ کو توفیق، روزانہ ایک فیصلہ کرنے بھی ہم نے 10 ریال، 5 ریال، 2 ریال اپنی طاقت کے مطابق روز کے علیحدہ کرتے جائیں اور جمع کریں، اپنے عزیزوں کو بھیجیں، اپنے غریبوں کو بھیجیں، اپنے رشتے داروں کو بھیجیں، اپنے شہر والوں کو بھیجیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ آپ مجھے دیں یا فلاں کو دیں، نہیں، اس میں آپ کا تسلی بھی زیادہ ہوگی، ثواب بھی زیادہ ہوگا، اور مدد بھی صحیح پہنچے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھے سب کو توفیق دے۔ بڑا بہن سے چھوٹا حقیقی بھائی نے دودھ پیا، بھائی یہ ایسا اردو لکھتے ہو تم بنگالی والا، تو مجھے وہ سمجھ نہیں آتی، آدھی ہوتی ہے اس میں بنگالی، آدھی ہوتی ہے اردو۔ ایک موٹی بات یاد رکھو کہ دودھ ما یحرم من النسب یحرم من الرضا، ایک موٹی بات یاد رکھ لو، یعنی جیسے حقیقی بھائی اور بہن کا نکاح آپس میں حرام ہے، اگر دودھ پی لیں تو وہ بھی بہن بھائی بن جائیں گے، ان
کا بھی نکاح حرام. یعنی جیسے اپنی حقیقی ماں سے نکاح حرام ہے، جس کا دودھ ہم نے پیا وہ بھی ہماری ماں بن گئی، اس ماں سے بھی نکاح حرام ہے. جیسے اس ماں باپ سے جو اولاد ہے وہ بہن بھائی ہوتے ہیں. اب جن کے ساتھ ہم نے دودھ پیا وہ بھی بہن بھائی. ہاں، جس بھائی نے دودھ نہیں پیا ہے اس کا رشتہ ہو سکتا ہے، اس کے لیے تو وہ ماں نہیں ہے نا. ماں اس کے لیے بنے گی جس نے دودھ پیا ہے، اس کی بیٹی بہن اس کی بنے گی جس کے ساتھ اس نے دودھ پیا ہے. جس بھائی نے نہیں پیا نہیں پیا. ایک بات ایسی بات، کوئی ایک عورت نے دوسری عورت کی بچے کو دودھ پلایا، جس نے پیا اس کا بڑا بھائی کے لیے پیا. پہلا والا لڑکی شادی ہو سکتا نہ ہو سکتا، وہی بات ہے جو میں نے بتائی. میرا لڑکا ابتدائی مدرسہ میں ہے، مجھے بھی پتہ نہیں، راستہ آپ خود دیکھیں، چونکہ ہر چیز کا اپنا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ داخلے کا کیا طریقہ ہے، کیا طریقہ کار ہے، مجھے میرے علم میں نہیں ہے. میں نے عید قربانی پہ ایک جانور خرید کیا تھا، لیکن میں نے قربانی نہ کیا، وہ جانور مر گیا. تو اس کے بدلے، بالکل اس کے بدلے میں آپ کو قربانی کرنا چاہیے تھا. جب آپ نے قربانی نہیں کیا تو قربانی تو ادا نہیں ہو. جب قربانی، ایک واضح بات ہے کہ آپ نے لیا تھا اور جانور مر گیا تو آپ نے قربانی تو نہیں کیا نا. اب مثلا آپ قرضہ دینے کے لیے آپ میرے پاس آ رہے تھے، آپ نے مجھے 2000 ریال قرضہ دینا تھا. آپ آ رہے تھے، راستے میں 2000 ریال آپ کا کٹ گیا، گر گیا، گم ہو گیا، تو میرا قرضہ ادا ہو گیا. کامن سینس کی بات ہے، سیدھی سی بات ہے. اتنا تو آدمی اپنے عقل سے بھی سمجھ لیتا ہے کہ جب وہ چیز آپ نے مجھے ادا نہیں کی تو میرا حق ادا. اسی طرح جب آپ نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا تو حق ادا نہیں ہوا. یہ تھوڑا کہ چونکہ میں نے تو لے لیا تھا جی، مر گیا تو بس مر گیا، لہٰذا اللہ میاں کا اب مال تھا وہ مر گیا. جو مر جائے وہ اللہ کا، جو زندہ ہے وہ تیرا. عجیب مسئلہ ہے نا. جو نقصان ہو گیا وہ خدا کے کھاتے میں ڈال رہا ہے، اور جو باقی مال بچا ہوا وہ تمہارا ہے. وہ کیوں نہیں اللہ کے راستے میں نکال کے باہر پھینک دیا کہ وہ بھی اللہ کا ہے؟ غیر اقامے کے رہنا، بغیر قانون کے نہ رہیں. اسلامی شریعت کے قانون کو توڑنا جو ہے وہ شرعاً حرام ہے. جیسے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت فرض ہے، اولی الامر کی اطاعت بھی فرض ہے. وضو کرتے وقت دوسرے آدمی کا پانی لگ جائے وضو کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے. حرم شریف میں سونا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اگر مجبور ہے، کوئی جگہ اس کے پاس نہیں ہے تو سو سکتا ہے، لیکن اگر مجبور نہیں ہے تو نہ سوئے، ادب کے خلاف ہے. کیونکہ جب آدمی سو جاتا ہے پتہ نہیں ہوتا نا انسان کا کس حالت میں پڑا ہے، کیسے پڑا ہے، یا نیند کے عالم میں خدا جانے ہوا خارج ہوئی، خدا نے کیا ہوا، تو یہ بے ادبی. ہاں، ایک آدمی کے پاس ٹھکانا ہی نہیں، گھر ہی نہیں، مکان ہی نہیں، جگہ نہیں، تو کہاں جائے غریب؟ اس نے تو آخر حرم میں ہی گزارنا ہے، کیونکہ غریبوں کا ٹھکانا تو اللہ کے دروازے پر ہی ہے. غریبوں کو کون گھر میں لے جاتا ہے؟ بڑا آدمی ہے تو سب بھاگے گی، حضرت میرے ناشتہ قبول کروا. حضرت میں وہ کہہ گا جی میرے پاس وقت ہے. حضرت کھڑے کھڑے مہربانی چائے کی پیار، میں نہیں آپ کا وقت نہیں لوں گا، سفارش ہے. اچھا جی اور کچھ نہیں کرتے، کھڑے کھڑے بوتل ہی پیتے. کبھی غریب کو بھی پکڑا اتنی محنت کر کے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو حضور کے صحابہ مسجد نبوی میں رہتے تھے، غریب تھے، ان کے پاس ٹھکانا نہیں تھا. اصحاب صفہ جو تھے تو مسجد نبوی میں سوتے تھے، وہی رہتے تھے، وہی لیٹتے تھے، وہی رسی باندھی ہوئی ہوتی تھی. کوئی کھجوروں کا گوشہ لے آیا، رسی پہ لٹکا دیا، اسے کھجوریں توڑی اور کھا. ایک عورت کے پہلے شوہر سے ایک لڑکا تھا، پہلے شوہر سے ایک لڑکا، شوہر مر گیا. اس عورت نے دوسرے آدمی سے شادی کی جس کی بیوی مر گئی تھی. اس سے ایک بیٹی رہ گئی. اب لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، شادی کے خواہش مند ہیں، لڑکی کی ماں راضی ہیں، لڑکی کے والد راضی نہیں ہیں. اگر وہ دونوں بغیر اجازت شادی کرنے، والدین کی اجازت شادی کریں. 12-13 سال سے پیشاب کی تکلیف میں مبتلا ہوں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے. دعا کریں، مجھے خود بھی تکلیف ہے، اللہ پاک شفا قابلہ عطا فرما دے، آپ کو بھی، مجھے بھی، اور ہر بیمار کو. اور وظیفے شریف ہے تو بھائی کوئی پیروں شیروں سے پوچھا کرو، مجھے تو آتے جاتے نہیں ہیں. بہرحال یہ ہے کہ آپ سورت فاتحہ 7 دفعہ پڑھ کے زمزم پہ خود پڑھ لیا کریں، خود پیر بنے. خود آپ ماشاءاللہ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، آپ سے بڑا پیر بھی کوئی ہے. تو آپ زمزم لے لیا کریں اسی نیت کے
ساتھ اور اس پہ فاتحہ بھی خود پڑھ لی اور زمزم صبح و شام پیا کریں اسی نیت کے ساتھ، انشاءاللہ اللہ شفا عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے آپ میرے لیے دعا کیا کریں، میں آپ کے لیے دعا کیا کروں گا۔ مجھے خود کافی دنوں سے تکلیف ہے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اللہ کے ہاتھ میں۔ اچھا جی، میں عشاء کی نماز پڑھ کے سو گیا، فجر کی آنکھ کھلی، فجر کی جماعت ختم ہو گئی، وضو بنا کر نماز ادا کیا، اس کے بعد فجر کی اذان ہوئی، ماشاءاللہ تو نماز نہیں ہوئی اور نفل ہو گئی، فجر کی اذان ہی بعد میں ہوئی ہے تو وقت نہیں ہوا، بعد میں نماز پڑھو، سیدھی سی بات ہے کہ جی میں سو گیا، میں اٹھا، میں نے سمجھا کہ فجر ہوگی، میں نے فجر پڑھ لی، میں جب فجر پڑھ کے بیٹھا تو اذان بعد میں ہوئی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وقت نہیں ہوا تھا، وہ آپ کا پڑھا ہوا نفل بن جائے گا، آپ نماز باقاعدہ وقت میں ادا کریں۔ جب وقت ہی نہیں ہوگا تو نماز کیسے؟ ابھی اگر کوئی آپ کہے کہ پتہ نہیں کل آنکھ نہ کھلے لیا تھا، ابھی ہم صبح پڑھ لیں، پتہ نہیں ہو سکتا ہے نیند خراب کریں یا اٹھ نہ سکیں، تو ابھی سے صبح پڑھ کے یار سو جاؤ، ایک دفعہ ختم ہو جائے مسئلہ۔ ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دے، پھر اس کے بعد اسی بیوی سے نکاح کرے، نکاح درست ہے؟ ہاں بھی کیوں درست نہیں ہے؟ اگر ایک بیوی کو طلاق دے دی، ایک طلاق ہے تو رجوع کر لے، نکاح کی بھی ضرورت نہیں۔ اگر طلاق بائن ہے تو پھر دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، اور اگر طلاق مغلظہ یعنی 3 طلاقیں ہو گئی ہیں تو اب وہ شادی نہیں کر سکتا جب تک وہ عورت کسی اور مرد سے شادی کرے، اور وہ دوسرا مرد اپنے منشے سے طلاق دے، پھر عدت گزرے، پھر پہلے شوہر سے شادی کرے۔ 40 میں ایک کم، اسی طرح 5 میں سے سونا، موٹی سی بات ہے کہ 7.25 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی، یا دونوں ملائیں اور 52.5 تولے چاندی کی قیمت بن جائے، زکات شروع ہو گئی۔ میری چپل جو ہے اٹھا کے لے گئے، 2 3 4 چپل گم ہو گئے، اب میں کسی کو اٹھا نہیں، وہ چور بنے، آپ چور نہ بنے۔ ہمارے علاقے میں جو آدمی قتل کرتے ہیں پھر ان کو آگ پہ جلاتے ہیں، جو بے گناہ ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے، کوئی رسم رواج ہے، شریعت کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اس دن چاند کو یعنی گڑھ لگتا ہے، ہمارے علاقے میں عورتوں کو اور مال جانور وغیرہ کو اٹھلاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے، کیا یہ شریعت میں کچھ بھی نہیں ہے، سب یہ غلط ہوتا ہے کہ عورت کو حمل ہو تو یہ کرے اور جانور کو ایک اور غلط بات۔ اللہ کے عذاب کی ایک نشانی ہوتی ہے، بس اس وقت حکم یہ ہے کہ نماز پڑھو، اللہ سے معافی مانگو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم۔ یا الہ العالمین، عالم اسلام میں اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ تمام اسلامی ملکوں سے عذاب رفع فرما، یا الہ العالمین رحمت کے فیصلے نافذ